بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ رمضان 2024 کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کئی سال سے میرا معمول ہے کہ جب سے تراویح شروع ہوتی ہے تو تراویح کی نماز میں جو قرآن مجید پڑھا جاتا ہے میں اس میں منتخب آیات کی تفسیر بیان کرتا ہوں۔ کبھی تو اس کے پورے کا خلاصہ ہوتا ہے، کبھی منتخب آیات کی تفسیر۔ تو میری مسجد سے یہ تفسیر کے لیکچر چلتے ہیں۔ تو چونکہ میرا سفر تھا، اللہ نے مجھے سعادت بخشی، حرمین شریفین میں حاضری کی، تو اس لیے پہلا دوسرا لیکچر بلکہ 3 لیکچر میں یہیں حرمین سے ہی انشاءاللہ ریکارڈ کرواؤں گا۔ اس کے بعد میری واپسی ہے کراچی کی، اور کراچی واپسی پر پھر کنٹینیو جس طرح سے ممبر پہ میرے درس ہوا کرتے تھے تراویح کے بعد رمضان میں، وہ کنٹینیو ہو جائیں گے۔ تو ناغے سے بچنے کے لیے ہم نے پھر مشورہ کیا کہ میں یہیں سے حرمین سے ہی درس ریکارڈ کرواؤں۔ اور یہ جو پیچھے تصویر ہے یہ بیت اللہ کی تصویر نہیں ہے، یہ الحمدللہ سچی مچی کا بیت اللہ ہے، جہاں ہمارے کچھ انڈین دوست ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، انہوں نے بہت اچھی جگہ مجھے رہائش دلوائی، جہاں سے بیت اللہ کی بار بار زیارت کا الحمدللہ مجھے موقع ملتا ہے۔ تو آج حرمین میں حاضری کا موقع ملا، امام کعبہ کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملا، تراویح میں شرکت کا موقع ملا۔ تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس رمضان کا جو پہلا لیکچر ہے میں اتنی مقدس جگہ پہ بیٹھ کے ریکارڈ کروا رہا ہوں، اور ان انڈین دوستوں کا بھی شکریہ جنہوں نے اس سعادت کا مجھے موقع میسر کیا۔ تو 3 لیکچر میرے تفسیر کے یہیں پر ہوں گے۔ تفسیر کے لیکچر سے مراد تراویح کے بعد والے جو لیکچر ہوتے ہیں، اس کے بعد چوتھے لیکچر سے انشاءاللہ میں کراچی میں ہی، جہاں میں ممبر پہ ہر سال تراویح کے لیکچر دیتا ہوں، وہیں پر انشاءاللہ وہ لیکچر ہوں گے۔ تو آج ہم نے پہلا پارہ پڑھا ہے تراویح میں، تو کچھ مختصر میں پہلے پارے سے متعلق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو ابتدا کی ہے وہ قرآن مجید کا انٹروڈکشن بیان کیا، بلکہ سب سے پہلے جو ابتدا ہوتی ہے نا وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں یوں سمجھیں کہ اسلام کی جو بیس ہے نا، اسلام کی جو بنیاد ہے، اس کا اللہ نے سورہ فاتحہ میں تذکرہ کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، اس نے میری بزرگی بیان کی، اس نے میری زبان سے تعریف کی۔ اور پھر جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اب وہ اس قابل ہے کہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں اس کو دوں گا۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ فاتحہ میں جو سب سے اہم ترین آیت ہے، اور اس کو سورہ فاتحہ کو قرآن کے بالکل شروع میں رکھا گیا، اسی وجہ سے اس کا نام فاتحہ دیا گیا ہے۔ فاتحہ یعنی کھولنے والی، مفتاح عربی میں چابی کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے اہم ترین جملہ ہے نا، جو اسلام کا گویا خلاصہ ہے، خوب اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں، وہ ہے ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اللہ کرے یہی سمجھ میں آ جائے نا تو بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں، اسلام دیگر تمام مذاہب سے ایک الگ حیثیت رکھتا ہے، اور اسلام کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی مذہب برحق نہیں ہے۔ اللہ کا جو منتخب کردہ سلیکٹڈ دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اس کی بنیاد یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو۔ آج سیکولر لبرل قوتیں ہمیں حکومتوں کا غلام تو بنا دیتی ہیں، ہمیں کلچر کا غلام بنا دیتی ہیں، ہمیں مختلف اداروں کا غلام بنا دیتی ہیں۔ اسلام کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے نا، خالق، آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں۔ تو نعبدو کا یہ مطلب ہے کہ ہم صرف غلامی صرف اللہ کی ہوگی۔ ہاں، اللہ نے ہمیں کسی کی اطاعت کا حکم دیا تو ہم اس کی اطاعت کریں گے، تو غلامی جو ہے نا وہ صرف اور صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔
تو یہاں عبادت کا لفظ آیا ہے تو عبادت کا مفہوم سمجھیے. دیکھیں عبادت کے جو لفظی، کیونکہ عبادت جو ہے نا، اسلام کیا کہتا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے عبادت کہتے کس کو ہیں. وجہ اس کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگ شراب کا نام تبدیل کر کے اس کو حلال کر لیں گے، استعمال کرنا شروع کر دیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لیبل پہ نہیں جانا چاہیے. بعض دفعہ چیز کا لیبل جو ہے وہ چینج کر کے ہم اس پہ احکامات چینج کر دیتے ہیں. جیسے ہی عیسائیوں نے کیا، عیسائیوں نے کہا ہم تو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم توحید پرست ہیں، ہم تو مشرک نہیں ہیں، کیونکہ جگہ جگہ تورات انجیل میں شرک کی نفی ہے، توحید کا حکم ہے. تو انہوں نے توحید کا مفہوم ہی چینج کر لیا. انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا اور کہا کہ ہم تو ایک خدا کے ماننے والے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ بھی ہیں، اللہ کے بیٹے بھی ہیں، اور وہی جو انہوں نے کیا ہے. تو بھائی آپ نے عبادت کا لفظ، عبادت اور توحید جو ہے تھی نا، توحید، اس کے لفظ کو تو آپ نے پکڑ کے رکھا لیکن اس کا مفہوم آپ نے چینج کر دیا. تو یہ خیانت ہوتی ہے. میں اکثر ایک چٹکلا سناتا رہتا ہوں نا، ایک آدمی نے چاول کے بوری پر جو ہے وہ چینی لکھ دیا، چینی کے بورے پر چاول لکھ دیا. لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیوں لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی مکھیوں کو دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ مکھیاں جو ہے نا اس پہ نہ بیٹھیں. تو بھائی مکھیاں دھوکہ نہیں کھائیں گی تو وہ خوشبو سے پہچان جائیں گی. تو خوب سمجھ لیں اسلام کی بنیاد اس پر ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. اب ہوا یہ کہ جو مشرک لوگ ہیں انہوں نے عبادت کا مفہوم ہی چینج کر دیا اور انہوں نے کہا ہم عبادت کہاں کر رہے ہیں، ہم تو عبادت نہیں کرتے. تو اس لیے میں پہلے عبادت کا مفہوم آپ کو اچھی طرح سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلام جب یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی تو اسلام کی نظر میں عبادت کا کانسیپٹ ہے کیا، تاکہ وہ کانسیپٹ کلیئر ہو. جیسے جب اسلام کہتا ہے شراب حرام ہے تو شراب کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ہر لیکوڈ چیز کو تھوڑی شراب کہا جاتا ہے، یا ہر اس چیز کو تھوڑی شراب کہا جائے گا جس پہ شراب لکھا ہوا ہو. اگر آپ نے شراب کی بوتل میں شراب رکھی اور اس میں زمزم لکھ دیا تو وہ حلال تھوڑی ہو جائے گی. تو ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے نا شراب کی، وہ انگلش میں بھی ہوگی، اردو میں بھی ہوگی، ہندی میں بھی ہوگی، ہر زبان میں وہ چیز جہاں پائی جائے گی اس کو شراب کہیں گے، چاہے نام کچھ بھی ہو. ایک اور مثال سے میں بات سمجھاتا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو. کیا مطلب تکلیف نہ دو؟ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ بھئی اگر کسی قوم میں اف کا لفظ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے تو یہ اف کہنا ماں باپ کو پھر ثواب بن جائے گا. اب کوئی یہ کہ قرآن تو کہہ رہا ہے اف نہ کہو. بھئی قرآن اف کرنے سے منع کر رہا ہے کیونکہ اف کا لفظ عربی میں تکلیف کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اگر کسی زبان میں محبت کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو پھر وہ اف ہے ہی نہیں. تو اس لیے آج بھی جب دین میں تحریف ہوتی ہے نا تو لوگ دھوکہ دیتے ہیں. تو چونکہ ہمارا تراویح کا یہ پہلا لیکچر ہے، اس میں عبادت کے مفہوم کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہم توحید پرستوں بنیں، کیونکہ توحید کے بعد تو سارے اسلام کے احکام شروع ہوتے ہیں. اگر آپ کی توحید ہی ٹھیک نہیں ہے تو آپ کی کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، اور قرآن تو توحید سے بھرا ہوا ہے. تو عبادت کا مفہوم سمجھیے. دیکھیں عبادت کے ایک اصطلاحی معنی ہے اور ایک لغوی معنی ہے. لغوی اور اصطلاحی کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں ہم کسی بھی لفظ کو نا ایک ٹرم ہوتی ہے، اس میں جب یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، اور عام معنی میں جب یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا مفہوم کچھ اور بن جاتا ہے. تو عبادت کا جو عام مفہوم ہے وہ تو غلامی کو کہتے ہیں، غلامی. تو ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی فلاں جو ہے وہ عبد ہے، عبد، تو اس کا مطلب وہ غلام ہے. تو یہ لغوی مفہوم میں تو کوئی بھی کسی کی غلامی اختیار کرے گا اس کو یہ کہا جائے گا گویا کہ یہ عابد ہے، یعنی عبادت کر رہا ہے، لیکن اس سے وہ مشرک نہیں بنتا. اگر یہ شرک ہوتا نا تو غلاموں کا تو بڑا ایک نظام رہا ہے. پہلے زمانے میں لوگ غلام بنایا کرتے تھے اور کہتے تھے یہ میرا عبد ہے، یعنی میرا غلام ہے. تو کیا مطلب یہ کہنے سے وہ مشرک بن گیا کیا؟ نہ. وجہ اس کی ہے کہ جو بھی غلامی کسی کی بھی کرے گا نا تو اس کو بھی عربی میں عبد ہی کہا جاتا ہے. عبادت کا لغوی معنی اس میں داخل ہے. لیکن جب شریعت کہتی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے تو عبادت کا معنی صرف غلامی نہیں ہوتا. وہاں عبادت کا ایک خاص مفہوم ہے، شریعت کا ایک ٹرم ایجاد کی ہے اسلام نے کہ جو ہے نا وہ ٹرم آپ کو ذہن میں ملحوظ رکھنی پڑے گی. اس سینس میں اگر کسی کی آپ غلامی اختیار کریں گے تو وہ والی غلامی اسلام میں شرک کہلائے گی.
آج کل کے بہت سارے لبرل سیکولر قسم کے اسکالر جو آ رہے ہیں یا ان پڑھ قسم کے اسکالر جو آ رہے ہیں لیکن مذہبی اسکالر بنے ہوئے، انہوں نے ہر چیز کو مشرک شرک کہنا شروع کر دیا کہ بھئی ہم کسی کی بھی غلامی اختیار کریں گے تو مشرک بن جائیں گے. تو یہ بھی غلط ہے. تو عبادت کا وہ مفہوم جو اسلام کہتا ہے، مثال کے طور پر صلاۃ کا لفظ عربی میں دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے. تبھی تو آتا ہے نا قرآن میں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلاۃ پڑھتے ہیں. کیا مطلب؟ درود بھیجتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. اللہ تو دعا نہیں مانگتا، اللہ رحمت بھیجتا ہے، اور نبی اور جو فرشتے جو ہے وہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. تو دعا کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے. لیکن یہی صلاۃ ایک خاص عبادت کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے. تو صلاۃ کا لفظ ایک جگہ کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے، ایک جگہ کس سینس میں استعمال ہو رہا ہے. تو استعمال سے فرق پڑتا ہے. تو خوب سمجھ لیں، جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، تو وہاں عبادت کا مطلب صرف غلامی نہیں ہے. غلام تو ہم کسی کے بھی ہو سکتے ہیں. پہلے زمانے میں لوگ اپنے آقا کے غلام ہوتے تھے. ہم اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام کہتے ہیں اور اس میں فخر محسوس کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، یہ تو بہت شریعت میں مطلوب ہے. آپ اپنی ماں کے غلام بن جاؤ، آپ اپنے باپ کے غلام بن کے رہو، بہت اچھی بات ہے. لیکن عبادت کا جو مفہوم شریعت نے بتایا ہے وہ مفہوم یہ ہے، یعنی اس مفہوم میں جو عبادت شرک ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی کی تعظیم کریں اور اس درجے کی تعظیم ہو کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ میں جس کو رسپیکٹ دے رہا ہوں نا وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے اور مجھے نفع پہنچانے میں اور نقصان پہنچانے میں کسی سبب کا، کسی لاجک کا محتاج نہیں ہے. تو اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، تو یہ تعظیم اسلام میں عبادت کہلاتی ہے. میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھیں، ہم نماز میں اتحیات میں اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، یہ ہمارا بیٹھنا عبادت ہے. لیکن آپ اپنے ابا کے سامنے بھی دو زانوں تمیز سے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھنا عبادت نہیں ہے. حالانکہ تعظیم کی صورت تو سیم ہے. آپ بیٹھے ہوئے اپنے والد کے سامنے بھی اسی سٹائل میں دو زانوں اور ایسے ہاتھ رکھے، اور اتحیات میں اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی بیٹھے ہیں. لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک عبادت ہے، ایک عبادت نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ جب آپ اللہ کے سامنے اس طرح سے بیٹھتے ہیں تو آپ یہ نظریہ رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ میں اللہ کی تعظیم کر رہا ہوں، یہ نظریہ رکھ کر کہ وہ اس لائق ہے کہ اس کی یہ تعظیم کی جائے کیونکہ وہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور نفع اور نقصان پہنچانے میں وہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. وہ یعنی حالات ناکامی کے ہونا تو اس میں مجھے وہ کامیاب کر سکتا ہے، اور کامیابی کے حالات میں وہ ناکام کر سکتا ہے. وہ کچھ کرنے کے لیے کچھ کرنے کا محتاج نہیں ہے. وہ بغیر باپ کے اولاد دے سکتا ہے، آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو بچا سکتا ہے. تو اس جذبے کے ساتھ جو تعظیم ہوتی ہے نا، وہ انتہائی درجے کی تعظیم ہوتی ہے. ایسی تعظیم کو عبادت کہا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ علماء نے بیان کیا ہے کہ سجدے کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک سجدہ تعظیم کا ہوتا ہے، ایک عبادت کا ہوتا ہے. اگر ہر سجدہ عبادت کا سجدہ ہوتا تو پھر فرشتوں کو حکم نہ ہوتا کہ آدم کو سجدہ کرو. اس لیے کہ اللہ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. حالانکہ اللہ نے تو خود فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو اگر جائز نہ ہوتی تو اللہ کیوں حکم دیتا کہ بھئی آدم کو سجدہ کرو؟ تو اسی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ وہ سجدہ عبادت والا نہیں تھا، وہ صرف آدم علیہ السلام کو ایک رسپیکٹ دینا تھا. اس میں یہ کانسیپٹ نہیں تھا کہ ہم آدم کے سامنے سر جھکائیں گے تو آدم ہماری بگڑی بنائیں گے اور آدم ہمیں نفع اور نقصان پہنچائیں گے. نہ بھائی، یہ تو مٹی کے بنے، ہمارے سامنے بنے، یہ بھی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے اور ہم بھی اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں. یہ ہمارے نفع نقصان کے مالک نہیں، ہم ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں. تو صرف سر کو زمین پہ رکھا گیا ہے. تو یہ والا سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا، یہ شرک والا سجدہ نہیں تھا. کیونکہ شرک والا سجدہ ہوتا، عبادت والا سجدہ ہوتا تو اللہ پابندی لگاتا، کیونکہ اللہ نے اپنی عبادت کے علاوہ ہر ایک کی عبادت کو حرام قرار دیا ہے. یعقوب علیہ السلام کے بھائیوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے سجدہ کیا یوسف علیہ السلام کے سامنے، وہ بھی تعظیم والا سجدہ تھا. تو پتہ یہ چلا کہ بھائی ایک تعظیم ہوتی ہے اور ایک ہوتا ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کسی کو کی تعظیم کرنا کہ یہ آپ کے نفع اور نقصان کا مالک ہے. جب اس کانسیپٹ کو سامنے رکھ کر آپ کسی کو ریسپیکٹ دیتے ہیں اور تعظیم والا عمل کرتے ہیں تو یہ عمل عبادت کہلائے گا.
اور یہ اللہ کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں ہے. خوب سمجھ لیں. ہاں، اس امت میں تعظیم والے سجدے پر بھی اللہ نے پابندی لگا دی تاکہ شرک کا دروازہ ہی بند ہو جائے. خوب سمجھ لیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ شریعت میں کچھ مواقع ایسے ہیں جہاں آپ کی نیت یہ نہ بھی ہو کہ سامنے والا نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہے اور آپ سامنے والے کو عزت دیں، تو شریعت نے بعض مواقع ایسے ہیں کہ ان میں اس تعظیم ہی کو شرک قرار دے دیا. مثال کے طور پر آپ کسی پتھر کے بت کے سامنے جھکتے ہیں. جب آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ اس کو عزت کیوں دے رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں، یہ میرے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، مجھے پتا ہے، میں ویسے رسپیکٹ دے رہا ہوں. تو یہ جو آپ کسی بت کے سامنے اگر جھکیں گے نا، تو شریعت نے آپ کے عمل کی جو آپ لاجک پیش کر رہے ہیں کہ میں ویسے ہی جھک رہا ہوں، شریعت اس لاجک کو نہیں مانتی. شریعت کہتی ہے آپ کافر ہو جاؤ گے. یعنی پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے آپ کسی بھی نیت سے سجدہ کریں گے تو اسلام نے اس عمل کو کفر ہی قرار دیا ہے. اگر ویسے کسی شخص کے سامنے سجدہ کریں گے تو آپ سے آپ کی نیت پوچھی جائے گی. حرام تو ہے، گناہ تو ہے، ہر قیمت پہ سجدہ کرنا حرام ہے، لیکن نیت پوچھی جائے گی. اگر آپ کہتے ہو میری نیت یہ تھی، میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ مجھے نفع اور نقصان دے سکتا ہے، تو آپ کافر ہو جاؤ گے، اس لیے کہ آپ نے عبادت کر لی کسی اور کی. اور اگر آپ کہتے ہو میری نیت یہ نہیں تھی کہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، میں ویسے ہی رسپیکٹ دینے کے لیے جھکاؤں، تو گناہگار ہوگے، کافر نہیں ہوگے. لیکن کسی پتھر کے بنے ہوئے بت کے سامنے اگر آپ جھک گئے تو پھر آپ 100 دفعہ کہتے رہو کہ میں نہیں مانتا کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، لیکن شریعت آپ کی بات نہیں مانتی. اسلام آپ کو کافر ہی قرار دے گا. وجہ اس کی ہے کہ پتھروں کے سامنے جھکا ہی اس نیت سے جاتا ہے کہ یہ مجھے نفع اور نقصان پہنچا سکتے، اس کے علاوہ کوئی اور نیت ہوتی نہیں ہے. تو یوں کہا جائے گا یہ جھوٹ بول رہا ہے یہ آدمی، تو عند اللہ بھی کافر ہو جائے گا اور اس پہ جو ہے دنیاوی حکام میں بھی اس کو کافر ہی قرار دیا جائے گا. تو ایک تو عبادت کا یہ تصور. تو اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ جانور ذبح کرنا اس نیت کے ساتھ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو خوش کریں گے جانور ذبح کر کے، تو اس سے بھی آپ کافر ہو جاتے ہیں. کسی کے نام کا روزہ رکھنا، کسی بزرگ کے نام کا، کسی بت کے نام کا روزہ رکھنا کہ بھئی میں روزہ رکھ رہا ہوں اس کو خوش کرنے کے لیے، وہ مجھے نفع اور نقصان کا مالک ہے، وہ جب میں اس کے لیے روزہ رکھوں گا مجھے فائدہ پہنچائے گا، اس سے بھی آپ کافر ہو جائیں گے. تو یہ ہے عبادت کا مفہوم. دوسری چیز جو عبادت میں داخل ہے، خوب سمجھ لیں کہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ جب آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں اس نیت سے کہ یہ مجھے نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس جھکنے سے ہی کافر ہو جاؤ گے، آپ مشرک ہو جاؤ گے. تو خود سوچیں کہ اگر اس سے باقاعدہ مانگنا شروع کر دیں مرادیں تو پھر تو 100% کافر ہو جائے گا انسان. یعنی کسی انسان کو یہ سمجھ کے مانگنا شروع کر دے انسان سے کہ یہ اسباب سے ہٹ کے بھی مجھے نفع اور نقصان یہ بندہ پہنچا سکتا ہے، تو یہ تو آپ نے اپنا کانسیپٹ پہ مہر لگا دی گویا کہ. اس لیے کسی سے دعا مانگنا، اس سے انسان پکا ڈھکا کافر ہو جاتا ہے. میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں جب بھی ہم کسی سے مدد مانگتے ہیں نا، تو اس مدد کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. میں جیسے آپ سے مانگتا ہوں بھئی پانی لے آئیں، تو آپ اٹھیں گے، چل کے جائیں گے، کولر کو کھولیں گے، پانی نکالیں گے اور مجھے پلائیں گے. یہ سارے کام لاجک کے تحت ہو رہے ہیں. یہ وہ ہیلپ ہے جس سے انسان کافر نہیں ہوتا. یہ ہم پولیس سے بھی مدد مانگتے ہیں، گورنمنٹ سے بھی مدد مانگتے ہیں، لوگوں سے بھی مدد مانگتے ہیں، ڈاکٹروں سے بھی مدد مانگتے ہیں. یہ مدد صبح و شام لوگ ایک دوسرے سے مانگ رہے ہیں. یہ والی مدد نبی سے بھی نبی کے دور میں مانگی جاتی تھی. نبی کے پاس لوگ آتے تھے، آپ ہماری شفاعت کر دیں، یہ کام کر دیں، تو اسباب کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کام کر دیا کرتے تھے. تو یہ مدد سب سے مانگی جا سکتی ہے. ہم ڈاکٹروں سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں، پولیس سے ہیلپ لے رہے ہوتے ہیں. مدد ایک وہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اسباب کی دنیا میں یہ کام ہونا ممکن ہی نہیں ہے، پھر آپ کہو کہ یار تم یہ کام کر دو. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہو کہ اس کو کچھ ایسی طاقتیں ہیں کہ یہ کسی لاجک کے بغیر بھی کام کر دیتا ہے. اب جیسے حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کے بغیر اولاد دے دی. یہ کام کوئی ڈاکٹر نہیں کر سکتا، کوئی میڈیسن ایجاد ہوئی نہیں ہے کہ شوہر کے بغیر اولاد ہو جائے، باپ کے بغیر بچہ پیدا ہو جائے، کوئی ہے ہی نہیں. یعنی یہ سائنٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے. اسی طرح سائنٹیفکلی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی آگ میں جائے اور جلے نہیں، اور اس کے باڈی پہ کوئی کیمیکل بھی نہ لگا ہوا ہو. آپ کوئی آگ میں جل رہا ہے، آپ کسی بزرگ سے کہتے ہو کہ آپ کچھ پھو کرو اور یہ جو ہے نا یہ جلنے سے بچ جائے، اور آپ کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہو. اس کا مطلب آپ یہ سمجھتے ہو کہ اللہ نے اس شخص کو اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں.
تو جب بھی آپ نے یہ کانسیپٹ آپ نے رکھا کہ کسی شخص کو، کسی جن کو، کسی فرشتے کو، کسی پیغمبر کو، کسی بزرگ کو خود سے اختیارات ہیں یا اللہ کے دینے سے اختیارات ہیں کہ وہ اسباب سے ہٹ کے بھی کچھ کام کر سکتا ہے، تو جہاں آپ کا یہ نظریہ بنا آپ اسی وقت اسلام سے خارج ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اسباب سے ہٹ کے اختیارات کسی کو نہیں دیے، نہ کسی نبی کو، نہ کسی ولی کو، نہ کسی جن کو، نہ کسی فرشتے کو، یہ سارے اختیارات میرے ہاتھ میں، میرے پاس ہیں۔ تو اسی وجہ سے ہمیں سورہ فاتحہ میں یہ جو کہا گیا نا ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہاں عبادت سے اصطلاحی معنی مراد ہے، لغوی معنی، ڈکشنری والا معنی مراد نہیں ہے، اصطلاح جو ٹرم ہے یہ مراد ہے۔ تو آگے اللہ نے عبادت ہی کا جو سب سے بڑا حصہ ہے نا دعا، اس کا اللہ نے تذکرہ کر دیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ مدد بھی ہم صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ یعنی مدد سے کون سی مدد؟ اسباب سے ہٹ کے، جیسے طوفان آ گیا اور آپ کو پتہ ہے نہ پولیس پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی گورنمنٹ ہمارے لیے مدد کو پہنچ سکتی ہے، اور سمندر میں ہم گھرے ہوئے ہیں، ایسے موقع پہ آپ کو پتہ ہے بھائی سمندر کی موجوں کو تھامنے کی طاقت صرف اللہ کے ہاتھ میں، تو ایسے موقع پہ آپ اللہ کے سوا کسی ولی بزرگ کو پکاریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ جہاں بھی مصیبت میں جب آپ کو پتا ہو کہ اب اسباب کی دنیا میں کوئی مجھے نہیں بچا سکتا، تو ایسے موقع پہ صرف اللہ کو پکارا جائے گا، اور ایسی پکار کو اسلام دعا کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، یہ عام پکار نہیں، اس کو دعا ایک نام دیا ہے، اس لیے دعا اللہ کے علاوہ کسی سے جائز نہیں ہے۔ تو اب میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے آگے چلتا ہوں۔ اب آج کل کے مشرکوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے عبادت کے لفظ اور مفہوم ہی چینج کر دیا ہے۔ جب ان سے کہا جائے کہ تم تو نبی سے مدد مانگتے ہو، اور تم عیسیٰ ابن مریم سے مدد مانگتے ہو، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگتے ہو، تو یہ تو شرک ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، جو اللہ کے سوا کسی کو بھی پکارے گا تو وہ جگہ جگہ اس کے لیے جہنم کی وعیدیں۔ تو وہ جواب میں کہتے ہیں بھائی ہم نبی کو خدا کے برابر تھوڑی سمجھتے ہیں، ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش ہو کر کچھ اختیارات اللہ نے ان کو بھی دے دی ہیں، تو ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنے کے بجائے اب نبی سے مانگ لو، نبی ذریعہ بن جائیں گے۔ بھائی یہی تو وہ شرک تھا جو مشرکین مکہ کرتے تھے۔ مشرکین سے کہا جاتا تھا ان بتوں کو تم اپنے ہاتھ سے بناتے ہو، ان سے تم دعائیں کیوں مانگتے ہو؟ وہ کہتے تھے بھئی یہ اللہ کے نیک بندوں کی مورتیاں ہیں، ہم ان سے مانگیں گے، اللہ نے ان کو کچھ اختیارات دے دی ہیں، اولاد دینے کا اختیار فلاں بت کے پاس ہے، کاروبار میں برکت دینے کا اختیار فلاں بھگوان کے پاس ہے، اور مشکل سے نکالنے کا اختیار فلاں کے پاس ہے۔ میں جاپان گیا نا، تو وہاں جاپانیوں کا جو قدیم مذہب ہے جو اب تک چل رہا ہے، وہ مذہب یہ ہے کہ ہر کام کا ایک الگ خدا ہے۔ اصل تو ایک خدا ہے جو آسمانوں پہ ہے، لیکن اس نے اختیارات ڈیوائیڈ کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ نے اپنے بہت سارے وزیر خدا رکھے ہوئے ہیں، کروڑوں ہیں وہ، تو کام چونکہ کروڑوں ہیں، یعنی انہوں نے اللہ کو قیاس کر لیا دنیا کی حکومتوں پر۔ جیسے بادشاہ کو سینکڑوں وزیر رکھنے پڑتے ہیں، خوراک کا وزیر الگ، صحت کا وزیر الگ، ٹرینوں کا وزیر الگ، جہازوں کا وزیر الگ، یعنی ٹریولنگ کا الگ، اور جو ہے وہ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کی وزارت الگ ہے۔ تو بیسیوں، کیونکہ ایک اکیلا بادشاہ تو ساری دنیا کے سارے کام نہیں کر سکتا، تو کہتے تھے بھائی اللہ تعالیٰ نے نا ہر کام کے لیے بیسیوں قسم کے خدا رکھے ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، وہ والا کام یہ کرے گا، یہ والا کام۔ یعنی جاپان میں انہوں نے بتایا کہ ان کا بیت الخلا کا بھی خدا ہوتا ہے، کہ اس کا کام ہے لوگوں کا، میرا خیال ہے یہی مطلب ہوگا کہ قبض وض لوگوں کا ٹھیک کرنا، یہی مطلب ہوگا اس کا۔ تو یہی کانسیپٹ جو ہے نا مسلمانوں میں بھی آ گیا۔ اب غیر مسلموں میں یہ تھا کہ بھگوان ہے بہت سارے جن کو خدا نے اختیارات دیے ہوئے، مسلمانوں میں آ گیا کہ نبی کو اختیار دیے ہوئے، غوث اعظم کو اختیار دیا ہوا اللہ نے۔ بھائی اللہ کہتے ہیں میں نے کسی کو کچھ بھی اختیار نہیں دیا، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ ہے غنی اور حمید، وہ بے پرواہ ہے اور سب اس کے محتاج ہیں اور وہ قابل تعریف ہے۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ توحید جو ہے نا، عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عبادت مقبول نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد آگے و ایاک نستعین، اے اللہ ہم مدد صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ تو مدد سے وہ مدد جو اسباب سے ہٹ کرو، وہ مدد کسی اور سے اگر آپ نے مانگی تو اسلام سے خارج ہو گئے، پھر ایڑیاں رگڑتے رہیں گے۔ اللہ کہتا ہے مشرک پر میں نے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اگر مشرک کی مغفرت کا کوئی چانس ہوتا تو صحیح ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ابو طالب جو تھے آپ کے چچا، انہوں نے کتنے غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلایا،
اور کتنی آپ کی مدد کی. شعب ابی طالب میں جو گھاٹی میں جب مشرکین مکہ نے بائیکاٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو 3 سال تک کھانا پینا بند کیا اور تعلقات بند کیے. تو حضرت ابو طالب نے اس وقت بھی نبی کا ساتھ دیا، لیکن ایمان نہیں لے کر آئے. تو امی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ، انہوں نے جو اسلام کی اتنی مدد کی اور آپ کی کفالت کی اور اتنا ہر موقع پہ آپ کا ساتھ دیا اور غریبوں کی مدد کرتے تھے، کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن ان کے کام آئیں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، اللہ اوپر کے طبقے میں لے آئے گا ان کو، لیکن جہنم سے نکالے گا نہیں. تو شرک کی مغفرت نہیں ہے مشرک کی. تو آج یہ شرک ہماری سوسائٹی میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. جلدی سے میں بات کو، اب چونکہ پہلا لیکچر ہے میرا تو یہ توحید کا مسئلہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے، اس میں 2 چیزوں کو ایڈ اور کر لیں. ایک یہ کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سب اختیارات اللہ کے پاس ہیں، تو بعض مشرک قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ پھر فرشتوں کو بھی تو اللہ تعالیٰ نے کام لیتا ہے نا، بارش برسانے کا کام فرشتوں کو دے دیا، اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے مریم کے پیٹ میں پھونک ماری، یعنی حضرت جبریل نے پھونک ماری اور بچہ پیدا ہو گیا. تو جب جبریل اور فرشتوں کے ذریعے اولادیں مل سکتی ہیں اور بارشیں فرشتوں کے ذریعے ہو سکتی ہیں، تو نبی کے ذریعے کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو خوب سمجھ لیں، اللہ نے کسی فرشتے کو بارش برسانے کا اختیار نہیں دیا ہے. اللہ کام لے لیتا ہے بعض دفعہ. جیسے قلم ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ہم قلم سے کام تو لیتے ہیں، لیکن قلم کو لکھنے کا اختیار نہیں دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ہم نے کوئی تحریر لکھنی ہوتی ہے تو ہم قلم سے نہیں کہتے، جس کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے ہم اس سے کہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے قلم نہیں ہل سکتا، وہ تو گھماؤ جدھر کو ادھر کو گھومے گا. تبھی ہم بارش کی دعا اللہ سے مانگتے، کبھی فرشتوں سے نہیں مانگتے. ہمیں پتہ ہے اللہ جدھر کو فرشتوں کو گھما دے گا، فرشتے تو وہاں گھوم جائیں گے. تو اس لیے اللہ نے نبی کو بھی اختیارات نہیں دیے. یہاں 2 سوال اور ہوتے ہیں معجزے اور کرامت کے بارے میں، کہ اچھا پھر بعض ولی اللہ کی کرامتیں بھی تو ظاہر ہو جاتی ہیں، یا پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے بھی تو ظاہر ہو جاتے ہیں. ہمارے نبی نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اسی طرح بزرگوں کے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں، تواتر سے ثابت ہوتے ہیں، فلاں بزرگ نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا. حدیثوں میں بھی ہیں بعض نیک لوگوں کے واقعات کہ جو ہے وہ کوڑ کے مریض کو ہاتھ لگائے تو وہ ٹھیک ہو گیا. تو کہتے ہیں دیکھو یہ بھی تو سارے اختیارات دیے ہوئے اللہ نے، یہ تو اسباب سے ہٹ کر ہیں. خوب سمجھ لیں، معجزہ ہو یا کرامت، یہ اللہ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کے اختیارات نبی کے پاس نہیں ہوتے. نبی کا صرف ہاتھ استعمال ہوتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام اپنی مرضی سے لاٹھی کو کبھی بھی نہیں سانپ بنایا. موسیٰ علیہ السلام نے، موسیٰ نے تو صرف لاٹھی کو زمین پہ ڈالا ہے، بنایا ہمیشہ اللہ نے. تو جب اللہ نے لاٹھی کو سانپ بنایا تو سانپ بنا دیا، جب اللہ نے لاٹھی کے ذریعے سمندر میں راستے بنائے تو راستے بنا دیے. اللہ نے اس موٹھا کو حکم دیا لاٹھی کو آپ پتھر پہ ماریں تو 12 چشمے پھوٹ گئے اس سے. تو یہ اللہ کے کام ہے، اس میں ولی اور پیغمبر کے ارادے کا کوئی دخل نہیں ہوتا. تو اللہ کبھی کسی کے ہاتھ پہ کوئی چیز ظاہر کر دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اب نبی کے پاس اختیارات آ گئے یا ولی کے پاس اختیارات آ گئے. تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں، چونکہ پہلا لیکچر تھا اس لیے میں نے توحید پر تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کر دی. پھر ہم نے اس میں جو سورہ فاتحہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 2 قوموں کا تذکرہ کیا ہے. بس میں 10 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. 2 قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ایک یہودیوں کا اور ایک عیسائیوں کا، بلکہ 3 طبقات کا ذکر کیا اللہ نے سورہ فاتحہ میں. پہلے ہم سے معاہدہ دلوایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے کہا توحید پہ رہنا، یہ ایگریمنٹ کرو مجھ سے، تو توحید میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. پھر اللہ نے ہمیں کہا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اب تو جو دعا مانگے گا وہ میں قبول کروں گا. تو دعا ہم سے کیا منگوائی گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، 3 طبقے ہیں دنیا میں. ایک وہ جو خود سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، دوسرے وہ جو گمراہ ہیں. پھر گمراہوں کی 2 قسمیں، ایک وہ جو اس لیے گمراہ ہوئے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، جاہل ہیں، اور ایک وہ علم ہے مگر خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، جان بوجھ کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے صحیح راستہ کیا ہے. تو 3 ہی قسم کے طبقے ہیں، ایک سیدھے راستے پہ چلنے والے، ایک گمراہ. پھر گمراہی کی 2 قسمیں، ایک وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، اور ایک وہ جن کو پتہ ہے جان کر گڑبڑ کر رہے ہیں. تو ہمیں تینوں طبقوں کے بارے میں بتایا کہ پہلے طبقے کی فہرست میں داخل ہو جاؤ. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر. اور غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. اس سے مراد یہودی ہیں. یہودیوں کے پاس آج بھی علم ہے، بھرپور طریقے سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اللہ کا سچا دین اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے باوجود گمراہ کر رہے ہیں دنیا کو. تو
بتایا کہ ان کے راستے پہ نہیں چلنا، ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے نا، جن کے پاس تعلیمات ہی ختم ہو گئی، جیسے عیسائی ہیں، ان کو تو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا، تو ان کے راستے سے بھی بچنا ہے۔ تو چونکہ ہم سے پہلے دو قومیں ہیں جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی، تو ہمیں بتایا گیا کہ اب تمہیں بھی ایک کتاب دی جا رہی ہے، تو تم نے اس کتاب کو فالو کرنا ہے اور انعام یافتہ لوگوں کو فالو کرنا ہے۔ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ 4 طبقے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ قرآن میں اللہ نے بیان کیا پیغمبروں کا راستہ، صدیق سے مراد وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، اور شہداء کا راستہ، اور صدیقین سچے لوگوں کا راستہ، یعنی نیک صالح مسلمان جو منافق نہ ہو۔ آج ہماری زندگی میں نفاق بہت زیادہ آ گیا، دیکھنے میں بڑا نیک لگ رہا ہوگا، اندر سے پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوگا۔ تو صحیح سچے مسلمان، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں یہ 4 قسم کے انبیاء تو دنیا سے چلے گئے، لیکن شہداء، صالحین اور علماء یہ قیامت تک رہیں گے، حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو ان لوگوں کے راستے کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور کن لوگوں کے راستے کو فالو نہیں کرنا؟ ایک یہود اور ایک عیسائی، ان کے راستے کو فالو نہیں کرنا۔ کیا مطلب؟ عیسائیوں کی طرح جاہل بھی نہیں بن جانا کہ ان کو مذہب کا ہی نہیں پتہ ہے، اتنی تحریفات ہوئی ہیں ان کے مذہب میں، اور یہودیوں کی طرح ایسا بھی نہیں کرنا کہ سب پتہ ہو اور گھننے بنے رہو اور پھر بھی جو ہے نا غلط راستے پہ چلنا شروع ہو۔ تو اللہ ہمیں ان دونوں طبقوں سے بچا کے صحیح سیدھے راستے پہ تو ہمیں چلا۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ پھر وہ آگے پوری سورہ بقرہ سے اللہ نے شروع کر دیا، اس میں احکام دیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ تو بس میں ایک آیت آج پڑھوں گا اور آج کے درس کو میں ختم کروں گا۔ تو سورہ، یہ جو پہلے پارے میں جو آج اہم ترین آیت جب امام حرم نے تلاوت کی نا آج، تو اسی وقت مجھے خیال آیا کہ آج میں اس آیت کو انشاءاللہ لیکچر میں ہائی لائٹ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ یہ گویا کہ پورا جو اسلام ہے نا، اس کی جزیات اللہ نے اس آیت میں ذکر کر دی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن ان میں اکثر لوگ اس معاہدے میں پورے نہیں اترے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہہ دیا نا کہ تم نے یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہیں چلنا۔ کیا مطلب؟ تم اس معاہدے میں پورے اترو۔ تو ہر قوم سے اللہ نے یہ معاہدہ لیا ہے۔ وہ معاہدہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ، پہلا معاہدہ تو وہی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، شرک کا اسلام میں کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسرا اللہ نے حکم دیا تھا، بنی اسرائیل سے مضبوط ایگریمنٹ لیا تھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ قرآن نے والدین کو بیان کیا ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد والدین ہی ہیں بس۔ دیکھیں رسول کا حق تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے نا، وہ تو اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے بعد اصل تو حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن چونکہ وہ تو ہے ہی اللہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا۔ لیکن والدین کا جو حق اللہ نے بتایا نا اپنے بعد، وہ اس لیے کہ وہ تمہیں جننے کا اور تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنے، اور انہوں نے تم پر بڑی محنت کی ہے۔ تو میں جب یہ آیت سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو بہت تاکید کی تھی، اور آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ اس حکم پہ پورے نہیں اترے۔ آج دیکھ لو یہود و نصارہ کا حال کیا ہے، انگریزوں کو دیکھو، باتیں کتنی بڑی بڑی کرتے ہیں اخلاقیات کی، پوری دنیا کو اخلاق سکھا رہے ہیں، اور باپ اور ماں کا حشر کیا کرتے ہیں آپ۔ جیپنیز کو دیکھو، کتنے دنیا میں بڑے تہذیب یافتہ بنے پھرتے ہیں، لائن میں سیدھے چلتے ہیں، ٹریفک میں کوئی قانون نہیں توڑ رہا ہوتا، بہت ہی پولائٹ اور بہت ہی میٹھا لہجہ۔ میں جب جاپان میں تھا، میں نے کہا کوئی ایک چیختا ہوا بندہ نظر نہیں آیا 10-11 دنوں میں، اتنی میٹھی زبان، لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کا کیسا جانوروں سے بدتر حشر کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ 18 سال کے ہوتے ہی اس کو ٹاٹا کر کے چلے جاتے ہیں۔ کتنے کیسز وہاں لوگوں نے بتائے کہ ماں مر جاتی ہے اور لاش کی بو سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں ماں مری ہوئی ہے، تو پھر فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تمہارا باپ مر گیا۔ تو یہ جو دنیا کے اخلاق ہے نا، یہ دھوکہ ہے نظر کا۔ اسلام ہے جو ہیومن رائٹس، جو اصل میں انسانیت کے حقوق آپ کو سکھاتا ہے۔ تو جو باپ اور جو ماں سب سے بڑے تھے، جس قوم نے ان کو نظر انداز کر دیا، تو وہ کہاں کے، تو اللہ نہیں چھوڑے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہود نے بھی یہی کیا اپنے باپ اور ماں کے ساتھ۔ آج دیکھ لو نا یہودیوں کی حالت، اور آج عیسائیوں کی حالت دیکھ لو جا کے، کیا سلوک کرنے اپنے والدین کے ساتھ وہ۔ تو اس لیے خوب سمجھ لیں، آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ کے والدین ہیں۔
تو اللہ نہیں چھوڑے گا اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت نہیں کی. اور قرآن بڑھاپے ہی میں ماں باپ کے زیادہ حقوق بیان کر رہا ہے, کیونکہ آپ نے جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو جتنا نچوڑنا تھا. تو اصل تو ان کا حق بڑھاپے میں شروع ہوتا ہے کہ جب وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں, اب وہ آپ کی خدمت کے محتاج ہیں, آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے, آپ ان کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کر رہے, آپ ان کو محبت نہیں دے رہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا. تو دنیا نہیں پوچھتی, دنیا کے اصولوں اور ضابطوں میں ماں باپ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے, لیکن اللہ کے ہاں جو ہے, اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے. تو اس رمضان میں ابھی سے نیت کر لیں کہ عقیدہ توحید پر ہم نے مضبوطی سے قائم رہنا ہے, اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا مطلب ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے, ان کے ساتھ اچھے سلوک میں. احسان کہتے ہیں یعنی اعلیٰ درجے تک کسی چیز کو پہنچانا. اور دوسرا اللہ نے حکم دیا وذی القربا, والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے قرابت داروں کا, رشتہ داروں کا. قربا کہتے ہیں جو جتنا خونی رشتے میں قریب ہے. یہ چیز بھی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بھی نکل گئی. دوست کی گرل فرینڈ کی ویلیو ہے, سگے بھائی بہنوں کی کوئی پوچھتا ہی نہیں, اس سے ہے ہی نہیں بھائی بہن, سارا خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا ان کا. جاپانیوں کا بھی یہی حال ہے, تھائی لینڈ میں بھی یہی حال ہے, جن ملکوں میں گیا ہوں نا, غیر مسلم ملکوں میں, اب انڈیا کا بھی یہی حال ہو رہا ہے. وہاں بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور گدے گھوڑوں والی زندگی, بھائی بہن چچا ماموں خالہ پھپھی تایا, سارا نظام تباہ و برباد ہو گیا. تو اسلام سب سے پہلے جس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ آپ کا اللہ سے رشتہ, اس کے بعد آپ کا والدین سے رشتہ, اس کے بعد آپ کا رشتہ داروں سے رشتہ. تو رشتہ دار ہوں گے تو رشتہ بنے گا نا, اور رشتے بنتے ہیں نکاح سے. تبھی میں بار بار جلدی شادی اور نکاح کی کثرت کو میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں, کیونکہ اسلام کی نظر میں اس کی کم ویلیو نہیں ہے. اسلام اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے رشتہ داری کو. تو گوروں کی نظر میں تو اس کی کوئی ویلیو ہو تو صرف چاند پر پہنچنا اور ناسا اور ترقی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مادہ یعنی مادہ پرستی میں الجھ کے رہ گئے ہیں وہ. تو انسانیت صرف نام کی رہ گئی ہے ان کے ہاں, جو انسانیت اصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ان کے ہاں. تبھی خودکشیاں کر کے ڈپریشن میں جا کے تنہائیوں میں جا کے, جو تنہائی کی وجہ سے جو ان کے حالات ہو رہے ہیں, محبتیں ختم ہو رہی ہیں. میں ابھی واقعات سنانا شروع کروں تو آپ حیران ہو جاؤ گے, جو میں نے اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے وہاں جا کے. تو وبالوالدین احسانا, اللہ فرماتے ہیں کہ وذی القربا, قرابت داروں کا خیال کرو. تو والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے آپ کے رشتہ داروں کا. جو رشتہ دار میں جو سب سے قریبی بھائی بہن سب سے قریبی ہوتے ہیں, چچا ماموں, یہ سارے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا والیتاما, اور اس کے بعد سب سے بڑا حق ہے یتیموں کا. یتیم کا مطلب جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے. اسلام میں باپ کی بہت بڑی ویلیو ہے, ماں کا بہت بڑا حق ہے, لیکن اسلام باپ کے مرنے کو زیادہ نقصان قرار دیتا ہے. کسی بچے کی بچپن میں ماں مر جائے یہ بھی نقصان ہے, لیکن اسلام اس کو زیادہ بڑا نقصان نہیں مانتا. باپ مر جائے تو اسلام اس کو زیادہ بڑا نقصان مانتا ہے. اس کے لیے الگ سے اسلام نے یتیم کا لفظ نکالا ہے. وجہ اس کی یہ کہ ماں مر جاتی ہے تو یقیناً ماں جیسی کوئی دوسری عورت نہیں ملتی, لیکن بچے کو جو نقصان ہوتا ہے نا ماں نہ ہونے سے وہ وقتی ہوتا ہے. باپ نہ ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت لمبا چلتا ہے وہ نقصان, کیونکہ ماں محبت تو بہت کرتی ہے لیکن وہ باپ کے بغیر بچے کو پال نہیں سکتی اس طریقے سے, اس کو شیلٹر نہیں دے سکتی. تو شیلٹر, ماں بھی جو بچے کو عزت کے ساتھ پالتی ہے نا تو اس کے پیچھے باپ کا شیلٹر ہوتا ہے, باپ کا سایہ ہوتا ہے, تبھی وہ عزت کے ساتھ پال رہی ہوتی ہے اس کو. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ جس بچے کا باپ بچپن میں مر جائے نا اس کو لاوارث مت چھوڑ, اس کی وراثتیں کھا جاتے ہیں لوگ, عزتوں سے کھیلنا شروع کرتے ہیں. خاص طور پہ لڑکی کا حال کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کو جو ہے نا باپ کی کمی نہ ہونے دو, اس کی سرپرستی کرو. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت کی روشنی میں کہ اگر کوئی رشتہ دار بھی ہے اور یتیم بھی ہے تو اس کا حق تو کئی گنا بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سگے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی اولاد ہے نابالغ, تو اب وہ آپ کی بھتیجی بھی ہے, بھتیجا بھتیجی بھی ہے اور یتیم بھی ہے, تو اس کا تو بہت ہی بڑا حق ہے. اور ہماری سوسائٹی میں دیکھیں وہی چچا, وہی بڑا بھائی اس نابالغ بچے کی وراثت کھا جاتا ہے. وہ چھوٹے نابالغ کی جو ہے نا, بڑا بھائی ہوگا تو وہ اس کو پتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہیں, یہ ان کو کیا پتا چلے گا کیا کھایا کیا نہیں, تو وہ کھا جاتا ہے بعض دفعہ. چچا ماموں تائے کھا جاتے ہیں بعض دفعہ وراثت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو یتیم کی وراثت کھاتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کا خیال کرو. یہاں سعودی عرب میں ایک بہت اچھی بات ہے, جو ہمارے ریلیٹیو جو بھی سعودی عرب بہت عرصہ رہے ہیں یہاں پہ, وہ بتاتے ہیں کہ عربوں میں ایک بڑی پیاری بات ہے, یہاں کوئی بچہ یتیم ہو جائے نا
تو اس کی موجیں ہو جاتی ہیں. یعنی اتنا اس کا خیال کرتے ہیں رشتہ دار کہ وہ ہر ایک جنت، کیونکہ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشخبریاں سنائی ہیں نا یتیم کی کفالت پہ. ہمارے ایک استاذ بتا رہے تھے بعض دفعہ تو اتنا لاڈ پیار اور اس کو اتنی سہولتیں دیتے ہیں وہ یتیم کو بگاڑ دیتے ہیں. یعنی اس کو لے جا کے نا شاپنگ کراتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی خاندان میں یتیم ہو. تو عربوں میں بعض چیزیں بڑی خوب بہترین ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا وہ عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، تو ان لوگوں کو بہت سی جو ہے نا وہ آیتیں ویسی سمجھ میں آ جاتی ہیں ان کے. تو بار بار قرآن اور حدیث یتیم کے حقوق کو بیان کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا جس طرح ہماری سوسائٹی میں یتیم کو جو پروٹوکول ملنا چاہیے وہ ہماری سوسائٹی میں ملتا نہیں ہے. وقتی طور پر تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، باپ مر جائے تو ہائے یتیم بچے، 2-4 دفعہ کچھ چندہ وندہ بھی دے دیں گے، اس کے بعد ان بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تربیت بھی نہیں ہوتی، اور جو حال ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کے بعد یتیم کا حق بیان کیا، والمساکین، پھر اس کے بعد عام غریبوں کا، مسکینوں کا، عام مسکینوں کا اللہ نے حق بیان کیا ہے کہ جو بھی کمزور ہے اس کو لاوارث مت چھوڑو. یعنی ترتیب بیان کیے، دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت ہے. سب سے پہلے حق اللہ کا، اس کے بعد والدین کا، اس کے بعد رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا، اور یتیم میں کوئی رشتہ دار ہو تو وہ تو ڈبل حق ہو گیا اس کا. اس کے بعد عام مسکینوں کا، ان کو بھی ایسے ہی نہ چھوڑ دیں سوسائٹی میں لاوارث کہ بھئی میں نے پیسہ کمایا تو میں جانوں. نہ ضرورت مند محتاج لوگ ہیں، آپ کے ذمے ہیں ان کی مدد کرنا. اب دیکھیں یہاں پر ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے، دوسرا بے روزگار ہے، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو بڑا اس کو پوچھ نہیں رہا ہوتا، یا ایک بھائی دوسرے بھائی کو پوچھ نہیں رہا ہوتا. بھائی اس کے مانگنے سے پہلے آپ اس کا خیال کرو. آپ کی کوئی بہن بیوہ ہے، یتیم ہے وہ، تو آپ اس کے پوچھنے سے پہلے اس کا خیال کریں. تو اللہ نے کہا کہ جو بھی کمزور ہیں ان کا خیال کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے جب بات کرو اچھی بات کرو، انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، بات بھی اچھی ہونی چاہیے. حضرت قتادہ بڑے مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم غیر مسلم سے بھی اچھے انداز سے بات کریں؟ تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ قولوا للناس حسنا. اللہ کہتے ہیں لوگوں سے اچھے انداز سے بات کیا کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں سے. تو جو جس سے بھی آپ بات کریں تو بات میں آپ کا لب و لہجہ شائستہ ہونا چاہیے اور بات بھی اچھی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. اور آخری آیت، یہ تو اللہ نے حقوق اللہ کے یعنی مخلوق کے حقوق بیان کیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ نے فرمایا اور اسلام میں جو چیز تمہیں دوسروں سے ممتاز کرے گی وہ ایک الگ سے چیز ہے. وہ کیا ہے؟ کہ نماز پابندی سے قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو نماز کے بغیر تو اللہ چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی قیمت پہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے. تو یہ احکام جب ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلم کہلانے کے مستحق ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، مگر یہودی اس ایگریمنٹ میں پورے نہیں اترے. تھوڑے لوگ اترے، زیادہ تر انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور وہی کیا جو آج بہت سارے مسلمانوں میں بھی گمراہ قسم کے اسکالر کر رہے ہیں. وہ دین اور مذہب کو دنیا کا ایک دھندا بنایا وہ یہودیوں نے. آج بہت سارے بدعتی لوگ یہی کر رہے ہیں. دین اور مذہب ایک دھندا بن چکا ہے، رش لگانے کا ذریعہ اور نعرے بازی کا ذریعہ. جو اسلام کے جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا، جو اللہ نے ان آیات میں بیان کی. تو اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں کو ہم نے یہ حکام دیے تھے، یہ کیے نہیں، انہوں نے کچھ اور شروع کر دیا. تو مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، جو کرنے کے کام ہیں یہ ہیں جو اللہ نے بیان کیے، ہم وہ نہیں کر رہے، باقی سب کچھ کر رہے ہیں. تو میں انہی الفاظ پہ اپنی درس کو ختم کرتا ہوں. 2 دن مزید اسی طرح درس ہوگا، اور میں نے بتایا چوتھا درس انشاءاللہ پھر میں اپنی کراچی پہنچ چکا ہوں گا، سفر میرا کمپلیٹ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.